بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی، میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ ویسے کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا، پر مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آیا ہے۔ خیر، اب گھر آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا، اپنی جیبوں میں سے پیسے نکال کر گننے لگی۔ ڈھیر سارے پیسے تھے، اتنے پیسے تھے، ان میں مشکل سے اپنی جیب میں پیسے نکالے اور اپنے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ کر ان کو گننے لگی۔ شکر ہے آج بھی اچھے بھلے پیسے بن گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آج تو میں بال بچ گئی۔ کہیں اس نرس کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا ہوگا؟ اگر شک ہو گیا تو کچھ پیسے دے کر اس کا منہ بند کر دوں گی۔ ویسے بھی تو وہ غریب سی ہے، اگر میں نے اس کی رپورٹ غلط دے دی تو اسے نوکری سے نکال دیں گے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میرے سامنے بولے گی۔ میں نے اپنے آئی فون کی طرف دیکھا تو حیران ہوئی، میری چھوٹی بیٹی کی 5 مس کالز تھیں۔ میں نے فوراً اسے کال کی، خیریت ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ امی آپ کو بتایا تو تھا، میرے شوہر نے شور ڈالا۔ آپ نے موٹر سائیکل کے پیسوں کا انتظام کر دیا تھا یا نہیں؟ ایک تو تیرا یہ شوہر، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تیری شادی اس انسان سے کروا دی، پر بیٹی کا کہنا تھا کہ جیسا بھی ہے تو میرا شوہر ہی۔ آپ نے میرا کام کیا یا نہیں؟ ابھی بھی ہمارا جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہو گیا ہے انتظام، صبح صبح اس کو بھیج دینا ہسپتال، میں وہیں سے اس کو پیسے دے دوں گی اور زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، لیکن اس کو یہ ضرور بتا دینا کہ یہ اس کی آخری شرط تھی جو ہم نے پوری کر دی، اس کے بعد ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ میری بیٹی کا کہنا تھا کہ آپ ہی کو تو ہم نے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، اگر میں نے پہلی دفعہ کوئی فرمائش کر دی ہے تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس ہو گیا ہے تمہارا کام، اس کو کہنا صبح آ کر پیسے لے جائے۔ میں نے کال بند کر دی، گہری سانس لی۔ میرا نام نسیمہ تھا، میں لودھرا کے ایک بڑے ہسپتال میں ہیڈ نرس تھی۔ مجھے کام کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں تھا، میری 3 بیٹیاں تھیں جن کو میں نے رخصت کر دیا تھا اور اب میں اکیلی رہتی تھی۔ ابھی 2 پل ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ایک جانی پہچانی شکل موجود تھی۔ یہ بوڑھا آدمی تھا اور اکیلا نہیں تھا۔ اچھا تم ہو، لے آئے ہو بیٹی کو؟ جی بی بی، یہی بیٹی ہے میری، اس بوڑھے نے کہا، اور میں اس نقاب والی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا، وہ لوگ بھی کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ لڑکی نے کالی چادر سے نقاب کر رکھا تھا، نقاب میں ہی وہ اتنی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور گوری رنگت تھی، بہت ہی زیادہ دبلی پتلی اور قد کی بھی لمبی تھی۔ جب اس نے نقاب ہٹایا تو میں مزید حیران رہ گئی، یہ تو بہت ہی زیادہ پیاری لڑکی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اس کے تو بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے باپ نے کہا بی بی جی پیسے، تو میں نے کہا ہاں پیسے ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے پیسے ملیں گے، کل صبح لکھ کر دے دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤں گا، اور میں نے یہ کہنا تھا کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کی بیٹی بھی ایسی ہی خوبصورت ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ بھی بہت پیاری بچی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ کہنا کہ اپنی بیٹی کو ضرور لے آؤ، اس کے بھی اتنے ہی پیسے دوں گی جتنے تمہارے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ اس نے کہا بہت مہربانی آپ کی بی بی جی، اگر آپ نہیں ہوتی تو ہمارا کیا بنتا؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تم جیسے غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی یہاں بیٹھی ہوں۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، کافی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے، آس پاس دیکھتے ہوئے ادھر سے نکل گئے، اور میں سکون سے سو گئی، یہی سوچ رہی تھی کہ کل کا دن میرا پھر سے اچھا جانے والا ہے، مجھے بہت سارے پیسے ملیں گے، لیکن ان پیسوں میں سے میں اپنی بیٹی کے ہی خرچے پورے کرتی رہی تھی۔ میری بیٹی شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن ان کو بھر بھر کر جہیز دیا تھا میں نے، اور ان کی شادی اچھے گھروں میں کروائی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ ان کے شوہروں کے منہ کو حرام لگ گیا تھا، وہ آئے دن مختلف میں کروائی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ ان کے شوہروں کے منہ کو حرام لگ گیا تھا، وہ آئے دن مختلف فرمائشیں کرتے تھے، پر یہ بھی اللہ کا شکر ہی تھا کہ ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے میرے پاس پیسے ہوتے تھے۔ میں ہسپتال میں ہی کام کرتی تھی اور آج کل میری ڈیوٹی مردہ خانے پر ہوتی تھی۔ یہاں پر میں زیادہ کام نہیں کیا کرتی تھی جو نرسوں کو کرنا پڑتے تھے، پورا دن بھاگ کر ہی گزر جاتا، اس لیے مجھے اپنا یہ کام پسند تھا۔ مجھ سے زیادہ چلنا نہیں پڑتا تھا، سب لوگ میری عزت کرتے تھے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ صبح صبح ہی وہ بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کو لے کر پہنچ گیا۔ اس کی بیٹی کا نام سائمہ تھا، وہ آج بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی اس سے لی اور اسے کہا اب تم چلے جاؤ، یہاں سے کام تمہارا میرا ہے، تمہاری بیٹی کل اس ٹائم تمہیں واپس مل جائے گی، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں پاگل، تمہیں تو اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں،
اتنے پیسے تو لوگ 8-9 مہینے کام کر کے بھی نہیں بنا پاتے۔ اس نے کہا ہم لوگ بہت ہی غریب ہیں، اسی لیے تو میں یہاں پر آ گئی ہوں کیونکہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ سکتی ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا، اسے کہا تھوڑی دیر بعد میں اسے بلا لوں گی۔ میں نے دیکھا کہ موقع ہے، میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ آ جائے۔ میں اسے مردہ خانے کے اندر لے آئی۔ اس نے مردہ خانے کے اندر قدم رکھا تو وہ کافی ڈر رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، سب لوگ تو دنیا سے جا چکے ہیں، تمہیں تو صرف یہاں پر لیٹنا ہے، نہ تو کچھ کرنا پڑے گا، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، ہمیں تو اب ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک اور لڑکی بھی ہے تمہارے ساتھ، وہ لڑکی بھی ہوگی جو تھوڑی دیر بعد آ جائے گی۔ دوسری لڑکی تھوڑی دیر بعد آ گئی۔ میں نے ان دونوں کو کہا کہ ایک دوسرے سے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بات ہی نہ کرنا۔ تمہارے منہ سے چوں کی آواز نہ نکلے، تم لوگوں کو اداکاری کرنی ہے کہ تم لوگ اس دنیا میں نہیں ہو۔ جلدی جلدی کپڑے بدل لو۔ میں نے ان کو 3 دیسی انڈے کھانے کے لیے دیے۔ انہوں نے کہا یہ کس لیے؟ میں نے کہا زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگ یہاں پہ ہیں اس لیے چپ چاپ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرتی جاؤ۔ میں نے ان کو 3 کچے انڈے گلاس میں ڈال کر دیے۔ میں نے کہا ان کو پی لو جیسے پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے عجیب سی شکل بنائی۔ میں نے کہا ان کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں پی جاؤ۔ انہوں نے کہا ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ وہ کفن باندھ لیں۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھیں، ان کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، لیکن اسی کام کے تو ان کو پیسے مل رہے تھے، پھر اس میں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی مجھے پتہ تھا کہ ان کو کچھ محسوس ہونے والا ہے ہی نہیں، لیکن وہ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو کفن پہنا دیا اور اسٹریچر پر لیٹنے کو کہا کہ بے حس و حرکت پڑی رہیں، اگر میرے علاوہ کوئی بھی اندر آ جائے تو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو یہاں پر میرے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں آتا تھا، یہاں پر صرف میری ہی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ وہاں پر لیٹ گئیں۔ ابھی میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں آ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میری نائٹ ڈیوٹی ایک دن کے بعد ہوتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب میں اپنی نائٹ ڈیوٹی سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ میں ہیڈ تھی، اسی لیے میری بات مان لی جاتی تھی، کیونکہ میں یہاں پر سب سے زیادہ سینئر تھی۔ میں نے کہا میں ایک دن چھوڑ کر نائٹ ڈیوٹی کیا کروں گی۔ میں ان لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لوگ میری بہت عزت کرتے تھے۔ میرا کام ہو گیا۔ وہ لڑکیاں صبح صبح اپنے گھر واپس پہنچا دی گئیں۔ میں نے ان کو اتنے پیسے دے دیے تھے جتنا میرا ان کے ساتھ سودا طے ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش ہو گئیں۔ اگلے دن اسی خوبصورت لڑکی کی کزن پھر سے آ گئی۔ میں گھر آئی تو میری بڑی بیٹی گھر میں موجود تھی۔ میری ساری بیٹیوں کے پاس گھر کی ایک چابی ہوتی تھی، کیونکہ میرے آنے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پیچھے سے آ جاتی تو کم سے کم گلی میں تو نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے میری جیب کی طرف دیکھا جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں آج آپ کو تنخواہ ملی ہے۔ میری بیٹیوں کو نہیں پتا کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک نرس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنے میرے پاس ہوتے ہیں، اسی لیے سب کچھ چھپانا ضروری تھا۔ شاید ان کو شک بھی ہوا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں مانا۔ میں نے کہا ہاں، میں نے اپنی تنخواہ ایڈوانس ہی لے لی ہے، کیونکہ تمہاری بہن نے شور ڈالا ہوا تھا، اس کے شوہر کو موٹر سائیکل چاہیے تھا۔ میری بڑی بیٹی بھی سمجھدار تھی۔ اس نے کہا امی، آپ نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا، بابا کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہمیں اتنا سارا جہیز دیا اور ہماری شادی کروائی۔ میں نے کہا تم میری اولاد ہو، میں نے ہی تو یہ سب کچھ کرنا تھا، ورنہ اور کس نے کرنا تھا۔ میری بیٹی تھوڑی دیر بیٹھی، اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ میری زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتا، لیکن ایک دن میرے پاس ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو لے کر آیا جو بہت زیادہ غریب تھے۔ بیٹی کی چادر تک پھٹی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ لڑکی پیاری تھی، میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں انکار نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اس سے پہلے تھا، اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا میں مردہ خانے میں انچارج ہوں، وہاں پر آپ کی بیٹی کو صرف کفن پہن کر لیٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں کسی اور کے لیے کام کرواتی ہوں، مجھے اتنا ہی کام دیا گیا ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میں واقعی کسی اور کے لیے کام کرتی تھی، مجھ سے اتنا ہی کام لیا جاتا۔ لڑکی نے مردہ خانے کا نام سنا تو اپنے باپ کے کان میں کچھ کہنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے نہیں جانا۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، بس 2-4 گھنٹے کی بات ہے۔ اس کے باپ نے بیٹی سے کہا ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تمہارا بھائی تو اپنی بیوی کو لے کر گھر سے چلا گیا، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، میں 70 سال کی عمر میں کیا کام کروں؟ وہ بہت مجبور تھے، میرے پاس اسی طرح کے مجبور لوگ آتے تھے، میں نے ان کو اچھے بھلے پیسے دے دی اور مجھے بھی ان سے زیادہ پیسے مل جاتے۔ دراصل جو انڈے ہم ان لڑکیوں کو پلایا کرتے تھے ان میں نیند کی دوا ملا دی جاتی تھی۔
وہ انڈے پی کر سو جاتی تھی۔ اس کے بعد ان کو کسی بات کا ڈر نہیں لگتا تھا، نہ ہی پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے بھی ان کو کہہ دیا کہ آپ صبح صبح پہنچ جائیے گا ہسپتال میں، اس طرح ہی داخل ہونا جیسے مریض ہے، کہنا بیٹی کو چیک کروانا ہے، سیدھا میرے پاس آ جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں یہ کام کافی سالوں سے کرتی تھی، اس کام میں ہسپتال سے میرا کوئی بھی ہمراز نہیں تھا، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی بتانے کی، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں دولت کے اتنے حصے کرنا پڑتے ہیں، مجھے بھی تو حصہ کرنا پڑتا، آدھے تو نہیں لیکن آگے سے تھوڑے کم پیسے مجھے ان بوڑھے اور غریب لوگوں کو دینا پڑتے، باقی پیسے میرے پاس ہوتے۔ میری تنخواہ کی بات کی جائے تو اس میں تو شاید میرا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا تھا۔ اس لڑکی کو بھی وہاں پر لے گئے، یہ اچانک سے ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے انڈے پینے سے بھی انکار کر دیا، کافی تماشا بنانے لگی، یہاں تک کہ چلانا شروع کر دیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ کام کرنے کے لیے مان جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے زبردستی اس کو بٹھا دیا۔ انڈوں میں نیند کی دوا تھی، مجھے پتہ تھا یہ سو جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ مفت میں پریشان ہو رہی ہے۔ اس مردے خانے کو ایک اور دروازہ بھی لگتا تھا جس کی چابی بھی میرے پاس ہوتی تھی، لیکن اس کی چابی میں نے کسی اور کو دے رکھی تھی۔ یہ دروازہ اس کے اندر سے باہر کی طرف کھلتا تھا، وہاں پر ایک بالکنی تھی، اس لیے اس طرف کوئی آتا نہیں تھا، لیکن اس دروازے کو بند کرنا ضروری تھا۔ میں نے وہاں کی چابی جس انسان کو دی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک بہت بڑے پیر کا کارندہ تھا جو اس طرح سے ہی وہاں پر آتا۔ اس نے ساتھ والا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ بآسانی اپنے گھر کی بالکنی سے ہسپتال کی بالکنی میں آ جاتا اور چابی سے دروازہ کھول کر لڑکی کو وہاں سے لے جاتا، واپس بھی وہیں رکھ جاتا۔ پیر صاحب کا کہنا تھا ان کو کسی عمل کے لیے جوان اور خوبصورت لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ اس کام کے مجھے لاکھوں روپے دیا کرتے تھے۔ جیسے کبھی لڑکیاں اور یہ لوگ مجھ سے پوچھتے مردہ خانے میں کیا ہوتا ہے تو میں کہتی مجھ سے زیادہ سوال نہیں کریں، آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں۔ اس طرح اگر میں پیر صاحب سے پوچھتی تو وہ بھی کہتے کہ زیادہ سوال نہیں کرو، تو میں پیسے واقعی مجھے ان پیسوں کی ضرورت تھی، میں کبھی اس چیز میں نہیں پڑی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، گن کر کیا کرنا ہے۔ میری بیٹیوں نے بھی خرچے بہت بڑھا لیے تھے، ان کو بھی ہر مہینے مجھے خرچہ دینا ہوتا، تو کبھی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو کسی کے بچے کی سالگرہ ہوتی، میں وہاں پر جاتی، مجھ سے امید کی جاتی کہ میں بہت ساری چیزیں لے کر جاؤں جیسے پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ، خالی ہاتھ تو میں جاؤں ہی نہیں تو ان کی عزت نہیں ہوگی۔ میں یہ سارے لوازمات پورے کر کے جاتی کیونکہ جہاں پر بیٹیاں رخصت کر دیں وہاں پر رکھ رکھاؤ بھی رکھنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ویسے بھی میں نے اور پیسے کہاں لے کر جانے تھے، گھر میرا اپنا تھا، میرا شوہر سے ایک شرابی تھا، اس نے میری زندگی بہت برباد کی تھی، وہ میرے ہی پیسوں پر عیاشی کیا کرتا تھا، اسے بیٹے کی خواہش تھی، 3 بیٹیوں کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دی، ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، شادی کے بعد بھی وہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتا تھا، لیکن ایک دن میں نے ایک آدمی کی مدد سے اس کو دھمکایا، اس کے بعد وہ پھر کبھی نہیں آیا۔ یہ آدمی وہی تھا جو اس پیر بابا کا کارندہ تھا، اس نے مجھے پیر بابا کے بارے میں بتایا، مجھے کہا کہ اس طرح ہم مل کر کاروبار کریں گے، تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی۔ پیر صاحب جو تھے بہت ہی زیادہ ہیبت ناک شکل کے تھے، انسان کو ان کو دیکھ کر نہ کوئی بات آتی نہ جاتی، وہ بس آنکھوں سے دیکھتے ہی وار کر دیتے اور چپ کرا دیتے، ان کے سامنے زیادہ سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے کام کرتے ہوئے اتنے سال گزر گئے تھے، میں نے اب جاسوسی میں لگ گئے، کیا کرنا تھا، مجھے کیا پرواہ تھی کہ کہاں لے جاتے ہیں لڑکیوں کو، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن بہت عجیب کچھ ہوا، جب میرے پاس وہی بوڑھا بابا آیا جو اپنی خوبصورت لڑکی کو لے کر آیا تھا جس کا نام سائمہ تھا۔ میں نے کہا ایک لڑکی کو دوبارہ نہیں لیتے، دوبارہ کیوں آئے ہو؟ لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں اپنی بیٹی دینے نہیں آیا، دراصل میری بیٹی مل نہیں رہی، کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا جب سے وہاں سے آئی تھی کافی پریشان رہتی تھی، چپ رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہم پوچھتے تو جواب نہیں دیتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، جو اب اس نے ہماری کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن تب سے ہی وہ عجیب طریقے سے پیش آ رہی تھی، گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں پر غصہ بھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک ہی غائب ہو گئی۔ میں نے کہا آپ غائب ہونے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں چلی گئی ہوگی کسی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کا، آپ کی بیٹی تھی بھی اتنی خوبصورت۔ یہ کام کر کے کافی بے حس ہو گئی تھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، میں نے جو منہ میں آیا بول دیا۔ بی بی جی میری بیٹی بہت معصوم تھی، بہت اچھی تھی، جب وہاں سے آئی تھی وہ پہلے جیسی نہیں تھی، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہی تھی۔ آپ تو بہت تعلقات رکھتی ہیں،
مہربانی کر کے میری بیٹی کو تلاش کرنے میں مدد کریں۔ وہ انسان رونے لگا اور مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا وہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور یہ میرے پاس بلا وجہ ہی میرا دماغ خراب کرنے آیا ہے، کیونکہ اتنی حسین لڑکی تھی۔ ایسا بھلے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو؟ آج کل تو یہ سب کچھ بہت عام ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن کچھ دن بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ ایک اور بوڑھا بابا میرے گھر آیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ میری بیٹی اس دن سے گھر نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا؟ آپ کی بیٹی کو گھر پہنچانے کے لیے میں نے جس کو کہا تھا اس نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اب آپ کی بیٹی جانے کہ وہ کہاں سے کہیں اور چلی گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری بیٹی گھر پر نہیں ہے۔ اس بات سے میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ یہ دوسری دفعہ ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں نے اس کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی۔ میں نے کہا آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کروایا، پیسے بھی آپ نے منہ مانگے لیے، اور اب آپ کو اس طرح کی بات کرتے شرم نہیں آتی؟ میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ سے بھی آپ نے منہ مانگے لیے، اور اب آپ کو اس طرح کی بات کرتے شرم نہیں آتی؟ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے ہم اس کام کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ پولیس کو بتائیں گے تو میرا بھی نام آئے گا۔ ان کا کہنا تھا آپ کو پتہ ہے ہم تو غریب لوگ ہیں، پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ نہ جانے رشوت کے نام پر کتنے پیسے مانگ لیں گے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ میں نے کہا میں مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا، لیکن اب بات میں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو شخص ان لڑکیوں کو لے کر جاتا تھا، میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ پچھلے 18 سال سے کام کر رہے ہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی ہوگی، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آج کل تم کام بہت کم کر رہی ہو، جلدی جلدی کام کیا کرو، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا کون سی ڈیمانڈ ہے؟ اس نے کہا میرا مطلب ہے پیر صاحب نے کہا ہے کہ زیادہ لڑکیاں بیچیں۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ مجھے شک پڑ گیا، آخر میں نے تو اتنے سال یہاں پر گزارے تھے۔ میں نے سوچ لیا مجھے کیا کرنا چاہیے، کم سے کم مجھے پتہ تو لگانا ہی چاہیے تھا۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ بنتا تو میں پکڑی جاتی، اور یہ بات میری بیٹیوں کے سسرال والوں کو پتہ چل جاتی تو شاید ان کو گھر سے ہی نکال دیتے۔ اس لیے مجھے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اچانک سے لڑکیاں غائب کہاں ہو رہی تھیں؟ ان سب میں سے لڑکیوں کا غائب ہونا کافی عجیب تھا، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے دماغ میں پلان بنا لیا۔ اگلے دن صرف ایک ہی لڑکی تھی۔ میں نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا ہمیشہ سے کرتی آئی تھی، لیکن آج میں خود بھی مردہ خانے کے اندر ہی چھپ گئی۔ مجھے دیکھنا تھا یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اس شخص پر شک تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہیں سے اس کو پکڑ کر پیر صاحب کے سامنے پیش کرتی۔ وہ بھی تو جانتے تھے کہ ان کا یہ کارندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام پیر صاحب نہیں تھے، سارے شہر میں ان کا نام مشہور تھا۔ جب بھی وہاں پر جاتے بہت زیادہ رش ہوتا، نہیں کر سکتا، یہی آدمی بیچ میں سے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ میرا شک بھی یہی جا رہا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لڑکی کو اٹھا کر وہاں سے باہر لے گیا۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے ٹیکسی والے کو روکا، کہا کہ اس وین کا پیچھا کرنا ہے، یہ تو پیر صاحب کے آستانے کی طرف جا رہا تھا۔ راستہ تو مجھے بھی پتہ تھا، میں بھی پہلے کئی دفعے وہاں جا چکی تھی، اس لیے شاید میرا شک غلط تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ آستانے میں داخل نہیں ہوا، بلکہ سائڈ پر بنے چھوٹے سے مکان میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ساتھ لڑکی نہیں تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں اس مکان کے اندر چلی گئی کیونکہ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی، سامنے کا منظر تو دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور میں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دراصل لڑکیوں کا پیر صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں، پیر صاحب کا تو صرف نام استعمال ہو رہا تھا، یہاں پر کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ سے کوئی تعلق ہی نہیں، پیر صاحب کا تو صرف نام استعمال ہو رہا تھا، یہاں پر کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ یہاں کوئی شخص کسی عورت سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جلدی جلدی اس کو تیار کرو، بہت خوبصورت تیار کرنا، بہت بڑا سیٹ ہے، اس کا خوش ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور حیران رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا مجھے الٹی آ جائے گی۔ ان کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہ پیر صاحب کی زیر نگرانی ہو رہا تھا، ورنہ وہ آستانے کے لیے یہ سب کچھ نہ کرتے۔ پیر صاحب کا نام بھی استعمال ہرگز نہ ہوتا، اس کا مطلب وہ میری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی مجھے پھر سے پیچھا کرنا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کو پھر سے اس وین میں ڈالا گیا، کہیں اور لے کر جا رہے تھے۔ میں ان کا پیچھا کرنے لگی۔
مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا بہت ہی کچھ عجیب ہو رہا ہے، جیسے میں کسی برے خواب میں ہوں۔ میرے کان بند ہو چکے تھے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں وہاں جا کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ اس کا مطلب کہ بات صرف وہیں تک نہیں تھی، لڑکیوں کو بڑے بڑے سیٹوں کے ہاتھ سپلائی کیا جاتا، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اب یہ کام بھی ہونے لگے تھے۔ گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کی طرف جا کر رکی، ایسے بھی شام ہونے والی تھی۔ وہ لڑکی کو اندر لے گئے، میں وہیں پر حیران رہ گئی۔ میں اپنے گھر آئی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں تو کوئی بہت بڑی گیم تھی، یہ لوگ مجھے استعمال کر رہے تھے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے سوچا لڑکی کے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن میں نے فون کیا تو کسی اور نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا اسلم نام کا بوڑھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی، اس کی لاش ملی ہے، گھر میں سوگ کا ماحول ہے، ہم سب تو بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر فون میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اس کا مطلب شاید ان لڑکیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گئیں، پھر انہوں نے خودکشی کر لی۔ میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں سو گئی، جب میرا فون بجا میں نے ایسی خبر سنی تھی میری وہی بیٹی جس کا شوہر اس کو تنگ کیا کرتا تھا کہ اپنی ماں سے یہ چیز مانگو وہ چیز مانگو، اس نے میری بیٹی سے گاڑی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی میں گاڑی کا انتظام نہیں کر سکتی، مجھے وہ یہ بات نہیں بتاتی تھی۔ اس کا شوہر اسے تنگ کرتا تھا، جب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی وہیں موجود تھیں، مجھے بلا رہی تھیں لیکن میں جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ اٹھی سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی، پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا، اپنے بارے میں بھی، اس پیر کے بارے میں بھی، اس آدمی کے بارے میں بھی۔ میں نے ان کو سارے گھر وغیرہ بھی دکھائے، سارے پتے بھی بتائے، یہ بھی بتایا کہ 18 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ میں نے کہا میری غلطی، مجھے بھی سزا دیجیے، مجھے کسی بات کی فکر نہیں، میری سب سے چھوٹی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی تھی، شاید مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی مجھے اور سزا ملے، اس لیے میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں کے بھی۔ میری غلطی تھی کہ میں دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی۔ میں نے کبھی پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اتنے پیسے آخر کوئی کیوں دیتا ہے۔ مجھے اس بات کا خیال نہیں آیا کیونکہ دولت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میرے اتنے سارے خرچے تھے کہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے جو کیا غلط کیا، اسی کی سزا مجھے ملی۔ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بالغ جرم کیا ہے، ان لوگوں کو پکڑا ہے، اسی لیے شاید مجھے جلدی رہا کر دیں۔ میں کہتی ہوں مجھے پوری سزا دی جائے کیونکہ میں قابل نہیں ہوں، میں دونوں بیٹیوں کے گھر بھی نہیں جاتی۔ اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، جیل سے باہر آ گئی ہوں، اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ جس جگہ میں کام کرتی تھی ان کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا، اس لیے انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا۔ تھوڑی بہت پینشن ہے، میرا اسی پر گزارا ہو جاتا ہے، پر میری زندگی بہت ہی بری ہے۔ میرے اپنے نہیں رہے، ساری زندگی جن کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، آج وہی مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کو تو مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، شاید کہ میں اسی قابل تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔